اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیکی خدا ہے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی وہ کتاب ہے جس میں آپ نے الہامی نظریہ لوگوں پر ظاہر کیا ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو ان کے خالق سے روشناس کروانے کے سلسلے میں خالق کے اسی تسلسل کا حصہ ہے جسے خالق کائنات نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا، اور اس تخم کی ایسی پرورش کی کہ اس درخت سے 1,24,000 پھل پیدا کر کے بنی نوع انسان کی ہدایت کی ایسی راہ ہموار کی کہ جس سے کنارہ کش اور نافرمانوں کے پاس شرک کرنے کا کوئی عذر باقی نہیں بچتا۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات علت العلل ہوتے ہوئے بذات خود بے علت ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات کی کوئی علت نہیں، یعنی اللہ کا وجود کسی کاز کے موجود ہونے کا محتاج نہیں ہے، جبکہ باقی ہر چیز کے موجود ہونے کی کوئی نہ کوئی کاز ضرور موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اول و آخر اور ظاہر و باطن کے چہرے لیے ہوئے ہے۔ وہ قادر مطلق اور علیم ہے، وہ مستقل اور غیر تغیر ہے، لہٰذا وہی انتہائی ہماگیر علت ہے اور اعلیٰ ہے، یعنی وہی علت غائی ہے اور تمام اشیاء کے ہونے کی وہی کاز ہے۔ بالفاظ دیگر تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہی ایفیکٹ ہیں۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ بنی نوع انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں کئی سوالات لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک ہر میدان میں یہی سوال کاز اور ایفیکٹ کا سوال انسان کی ترقی کا باعث بنا ہے۔ سائنس کی دنیا میں واٹ ایف کا سوال ایفیکٹس کے مشاہدہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ریسرچ کے دوران سائنسدان مختلف ویریبلز کو تبدیل کر کے یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا ایفیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس طرح وہ سائنس کے قوانین وضع کر پاتے ہیں۔ آرٹسٹ یا ادیب بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کا سہارا لے کے مداحوں کے لیے غیر معمولی تخلیقی اشیاء بنا پاتے ہیں۔ مثلا شاعر حضرات زبان کا ایسا استعمال کرتے ہیں اور ایسے استعارہ کو جامہ پہناتے ہیں کہ سامعین کے دل سے داد نکل پڑتی ہے۔ خاکسار ایک اکاؤنٹنٹ ہے، میری فیلڈ میں بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا بہت زیادہ عمل ہے۔ جیسا کہ ہم سینسٹیوٹی انالیسز یا رسک انالیسز کرتے ہوئے کسی ادارے کی معاشی استحکام کو جانچنے کے لیے اس کے مختلف ویریبل کو فرضی طور پر تبدیل کر کے اس کے ایفیکٹس پر غور کرتے ہیں۔ مثلا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ادارے کی فروخت میں 10% کمی آ جائے تو کیا پھر بھی وہ کامیابی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے، یا اگر اس ادارے کے 5% ملازمین ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں تو کیا ان کی جگہ جز وقتی ملازمین رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی طرز پر غور کرنے کی دعوت دے کر خدا شناسی کی راہ ظاہر کی ہے، جیسا کہ وہ سورہ نحل میں فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں کہ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں دن رات سورج چاند تاروں کی علت یعنی کاز پر غور کرنے کی ہدایت دیتا ہے، تاکہ ہم اس علت غائی یعنی الٹیمیٹ کاز جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے اس تک پہنچ سکیں۔ وہ ہماری رہنمائی سورہ بقرہ کی آیت 164 میں کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں
ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں، زمین، دن رات، دریاؤں، سمندروں، بارش، بادل، پانی، ہوا، زمین میں درختوں اور فصلوں کے اگنے کی علت یعنی کاز پر غور کرنے کی ہدایت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی ذات تک پہنچ سکیں۔ وہ سورہ رعد میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیسے اس نے ایک ہی طرح کے پانی سے مختلف ذائقے کے پھل اگانے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ اب جب کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے اتنے سارے نشانات دے دیے ہیں، اب بھی اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو بدترین قسم کے جانور قرار دیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ میں نے ان گزارشات سے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے عین انسانی فطرت کے موافق اسے دنیاوی اشیاء پر غور کرنے کی ہدایت دی ہے، اور چونکہ دنیاوی اشیاء کی اصل علت یا کاز اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے اس دعوت کا مقصد خدائی کی پہچان ہے۔ تاہم مجرد عقل یعنی صرف عقل سے کام لے کر انسان بعض اوقات الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا فانی میں بہت سے نامی گرامی سائنسدان جب اپنی تحقیق کے بعد اس دنیا کے اسرار کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر پاتے تو ان میں سے کئی خدا کی ذات کا انکار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مہدی ماؤد مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب سرمہ چشم آریہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو بات اپنی عقل سے بالا تر دیکھتا ہے اس کو خلاف عقل سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ اس صورت میں تحقیق کرنے والوں کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی، یہ میں آگے خود کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ اس صورت میں تحقیق کرنے والوں کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ وہ مکمل تحقیق کریں، اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے اوپر اور زیادہ تحقیق کریں، نہ کہ اس کو خلاف عقل سمجھ کے فیصلہ صادر کر دیں۔ مہدی ماؤد حضرت مرزا غلام احمد اپنی انسان کی اسی سوچ کو اپنی کتاب آئینہ کمالات انسان میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہزارہ چیزوں میں ایسے حواس پائے جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے برتر ہوتے ہیں، انسان کوئی عقلی دلیل ان پر قائم نہیں کر سکتا اور ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خاصیت ثابت شدہ کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دینا کہ عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اگر نادانی نہیں تو کیا ہے؟ جبکہ اگر وہی شخص، آگے میں خود کہہ رہا ہوں کہ جبکہ اگر وہی شخص تجربہ اور آزمائش کو عمل میں لائے جو کہ علم حاصل کرنے کے بنیادی طریقوں میں سے ہے، تو وہ سچائی یعنی اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ حضرت مہدی ماؤد قرآن کریم کی تعلیم کو کہ اسی اصول کو براہین احمدیہ حصہ سوم میں اس طرح فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اور چیزوں کے خواص متواتر تجربہ اور آزمائش سے معلوم ہوتے ہیں، ایسے ہی بے نظیری کا ایسا ہے کہ جو قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت میں پایا جاتا ہے وہ بھی بذریعہ تجربہ اور آزمائش سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ خدا نے خواص الاشیاء کی سچائی معلوم کرنے کا یہی ایک طریقہ رکھا ہے۔ یعنی حضور ادھر فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کے معارف پہ غور کرنا ہے تو ہمیں اپنے تجربہ اور اس کے اوپر آزمائش کے قدم مارنے چاہیے، پھر ہم ان کے معنی تک پہنچ سکیں گے۔ اب میں اپنے مضمون کو آگے پڑھاتا ہوں کہ ہم نے دیکھا جو ابھی تک میں نے باتیں کی کہ تجربہ اور آزمائش، غور و فکر کرنا کسی ایک تعلیم تک محدود نہیں ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی مدد سے خدا کی پہچان کر سکتے ہیں، تاہم کہیں ہم محض اپنی عقل پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی نہ کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کر کے ان کے درمیان اپنی پہچان کو واضح کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر یعنی کثرت کے ساتھ
ایسے لوگوں کو معبوس کیا جو ان کو ان کے خالق حقیقی کی پہچان کرانے میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہماری عقل کے مطابق کئی نشانات مہیا تو کیے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ان کے اوپر اس کے باوجود اس نے ہمیں کہ ہم کہیں غلطی نہ کر لیں، ہمیں رسولوں اور انبیاء کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے رسول بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کا مقصد صرف اور صرف توحید کو زندہ کرنا تھا اور اس کی حفاظت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں فرماتے ہیں کہ اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کسی دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں اس طرح فرماتے ہیں کہ وہی جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ میرا مدعا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کے نشانات دیے، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلی تقریر میں بھی بتایا گیا تھا کہ دو طرح کے دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، کہ ایک عقلی نشانات ہیں جو کہ ہم دنیا کی اشیاء کے اوپر غور کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور دوسرا الہام یافتہ افراد ہیں جو ہماری ہدایت کا موجب بنتے ہیں اور ہم ان کی تعلیم کے اوپر عمل کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مجھے ایک پیراگراف بہت اچھا لگا تھا جو حضرت مہدی موعود نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھا تھا۔ یہاں پہ وہ ایک الہام یافتہ شخص ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے دنیاوی نشانوں پر غور کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پس اگر عقل سلیم اول سے اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام سماوی و ارضی اور کائنات الجو میں انواع اقسام کے تغیرات اور تحولات اور ظہورات ہو رہے ہیں، وہ صرف علل ظاہریہ تک محدود نہیں بلکہ ان تمام حوادث کے لیے اور علل بھی موجود ہیں۔ علل کاز کو یہ کہتے ہیں، اور کازز بھی موجود ہیں جو شعور اور ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت رکھتے ہیں۔ تو اس سمجھ کے بعد ضرور عقل اس بات کا اقرار کرے گی کہ یہ تمام تغیرات اور حدوثات جو عالم سفلی اور علوی میں ہمیں نظر آتے ہیں عبث اور بیہودہ اور لغو نہیں، بلکہ ان میں مقاصد اور اغراض پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں طرح کے نشانات صرف یعنی عقلی اور الہامی نشانات دے کر ہمیں شرک نہ کرنے سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے، وہ بہت ہی غیرت مند ہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ ایک اور جگہ پہ سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان دو باتوں کے بعد کہ اللہ نے انسانوں کو عقل استعمال کر کے اور الہام یافتہ لوگوں سے رہنمائی پا کر شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی تلقین کی ہے، میں آپ کو وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا۔
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تھی تو اس کے بعد خدا کا جو مکالمہ سورہ بقرہ میں ہے وہ اس طرح ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کا انتظام بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. اس پہ خدا نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد کی آیات 31 تا 34 جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو علم دیا، اس نے انسانوں کو چیزوں کے نام سکھائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان سے حضرت آدم سے پوچھا ان چیزوں کے نام، اور حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیے. یعنی علم کا ایک عملی مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کر کے دکھلوایا. اور اس کے بعد اس سے یہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے تم سے ایک بہتر مخلوق تیار کی ہے. ان آیات سے اس بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسانوں کے پاس غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ کہ انسانوں کو خدا نے خود علم دیا ہے، یعنی کائنات کی اشیاء پر غور کرنے کی صلاحیت اور الہام کے ذریعے سے اس کی رہنمائی ہی ہمیں فرشتوں سے ممتاز کرنے کے دو ہتھیار ہیں. اللہ کی تعلیم کے مطابق جو ان دونوں ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود شیطان کے مقابلہ میں شکست کھائے گا، اس کو سخت سزا بھی ملے گی، اور جو کامیاب ہوگا اس پر انعامات کی بارش ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ایک ایسا چیلنج ہے جو خدا نے اپنی مخلوق کو تخلیق کرتے وقت ایک معیار کے طور پر رکھا تھا. میں اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں یا بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے چھوٹے بچے کو آپ کسی چیز سے منع کریں اور وہ باز نہ آئے یا اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بس میری بات مان لیں. جیسے میری ایک 5 سالہ بچی ہے، میں اس کو صبح کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ناشتہ کر کے اسکول جانا ہے. وہ کہ نہیں بابا مجھے بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ نہیں کرنا چاہ رہی. اور میں اس کو کہوں کہ نہیں بیٹا ناشتہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کر لو. لیکن وہ پھر بھی ضد کرے تو آخر میں بات کیسے ختم کروں گا؟ میں بات اس طرح ختم کروں گا کہہ کے کہ بیٹا آپ میری بات مان لو، آپ کو نہیں پتا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو ایسے ہی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. لیکن اگر دوسری طرف ہم آتے ہیں تو یہ ایک معیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. اب اگر ہم اس دنیا کے اندر خود سے خدا بنانا شروع کر دیں تو یقیناً ہم اس خدا کے جو حقیقی خدا ہے اس کے عذاب کے ہی طلبگار ہوں گے، کیونکہ جو معیار اس نے ہم پر لاگو کیا ہے وہ اسی معیار پر ہمیں پرکھے گا بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دے. یہ ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کمہار ایک برتن بناتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق نہ ہو تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو توڑ دیتا ہے. یہاں ایک ادیب ایک تحریر لکھتا ہے جو کہ ایک معیاری تحریر نہیں لکھ بنتی تو اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. اب اگر ہم ویسے انسان نہ بنے جیسا کہ اس نے معیار ہمارے لیے مقرر کیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے ہمیں واضح کر دیا کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کئی خدا بنا لی جن کی خوشنودی کی خاطر ہم اس حقیقی خدا کو ناراض کرنے سے بالکل نہیں ڈرتے. ہمارے یہ خود ساختہ خدا ہمیں مسجدوں میں لمبے لمبے چولے پہنے، اونچی اونچی پگڑیاں پہنے ملتے ہیں. ہمیں یہ خدا بڑی بڑی شاندار عمارتوں میں لمبے لمبے قافلوں میں نظر آتے ہیں.
یہ مسجدوں کے ممبر پر کھڑے ہو کر پرنور خطبات بھی دیتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا پاکستان کے اندر حالات کہ چند گنتی کے مولوی تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پر لاکھوں ہزاروں کا چندہ اکٹھا کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سڑکوں کا گھیراؤ کر لیا، لوگوں کی زندگی کو معطل کر دیا۔ تو یہ ایک اگزامپل ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں یہی جو غلط کاموں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے معبودوں اور ولیوں کے نام پر جو نظام کھڑے ہوتے ہیں ان میں ہی آپ کو شرک ہی شرک مل رہا ہے۔ لوگوں کو آپ انسانوں کے آگے جھکتا دیکھتے ہیں، قبروں کے آگے جھکتا ہوا دیکھتے ہیں، لاکھوں کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے، مگر ہزاروں ایسے ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ظاہری شان و شوکت تو بہت زیادہ ہے مگر خدمت خلق کا کوئی جذبہ نہیں۔ میری محدود عقل، جب لوگوں کو ان نام نہاد لیڈروں اور علماء کے قافلوں کے آگے جھک جھک کر سلامیں کرتے دیکھتی ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ لوگ جو جھک رہے ہیں وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بے شرموں کی طرح فانی انسانوں کو سیاہ و سفید کا مالک قرار دیتے ہیں، اور نہ صرف قرار دیتے ہیں بلکہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لیڈر، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، ان کے اوپر ابھی افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں کہ ان کو ایک دن حساب دینا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈروں کے اوپر ان میں سے کون سی مثال لاگو کرتے ہیں۔ ایک وہ ماں باپ ہیں جن کا بچہ پیدائش کے وقت کسی مخلق بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو ہسپتالوں میں لے کے جاتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے اموال اس پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نومولود ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، پر اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بار بار ان کو کہتا ہے کہ اس بچے کا بچنا ممکن نہیں، اور اگر بچ بھی جائے تو یہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ اسی لگن سے اس بچے کی زندگی بچانے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، محبت کا ایک جذبہ۔ ایک اور مثال بھی ہے، اس میں بھی محبت کا جذبہ ہے۔ وہ مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص قربانی کے لیے ایک جانور خریدتا ہے، اس کو گھر لے کے آتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ وہ عید کے اوپر اس کو صحت مندانہ حالت میں قربان کر سکے۔ دونوں محنت سے، محبت سے اپنے سبجیکٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن پہلی جو مثال ہے ماں باپ کی مثال، اس میں ماں باپ صلے کے طلبگار نہیں ہیں۔ یہی بات ہمارے خالق حقیقی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری تخلیق کے بعد اس نے فرشتوں کو کہا، جب فرشتوں نے اس سے کہا تھا کہ یہ فساد پیدا کرے گا، تو وہ اس ماں باپ کی طرح جو ایک ایسی مخلق بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہے جو اس کی زندگی کے لیے سود مند نہیں ہے، فرشتوں نے ڈاکٹروں کی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یہ جو ہے فساد برپا کرے گا دنیا میں، تم اس تخلیق کو ضائع کر دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔
دوسری طرف ہمارے بہت سارے لیڈر ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ ان کے اوپر اپنے ماں باپ والی اگزامپل ثابت کر سکتے ہیں تو ضرور ان کی اطاعت کرتے رہیں، اور اگر ان کے اوپر وہ قربانی کی گائے کی اگزامپل آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے مثال کافی ہے۔ ہمارے ہاں تو مجبوری ہے کہ جو لوگ جو رعایا محبت کا دھم بھرتے ہیں ان اپنے لیڈروں کے ساتھ، اگر وہ رعایا کوئی سوال بھی پوچھ لے تو ان کی زبان پر تقدس کے تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کو مقاطعے کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کو چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے تاکہ ایک نظام چلتا چلا جائے۔ آخر پہ میں آپ سے اور خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا کا ان فرشتوں سے جو ہمہ وقت اس کی حمد و ثناء میں مصروف ہیں یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، ہم انسانوں کے لیے بھی کوئی غیرت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس ادیب کا ایسا مضمون نہ بن جائیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے والا ہو، بلکہ ہم فخر کے ساتھ یہ کہنے والوں میں شامل ہوں کہ ہم وہ معیاری مخلوق ہیں جسے بجا طور پر اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔